کہ جن کا MNA بھی عمران خان صاحب ہوتے ہیں جب وہ منتخب ہوتے ہیں، اور میاں والی کے لوگوں نے 2002 سے لے کے آج تک اس پوری تحریک میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا، کیونکہ میاں والی جو ہے اسی نے عمران خان صاحب کو فاؤنڈ کیا۔ 2002 میں پہلی دفعہ ان کو MNA بنایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جب 2018 میں جیتے میاں والی سے تو وہ MNA بھی تھے اور پرائم منسٹر بھی تھے۔ تو میاں والی جو ہے وہ ویسے بھی عمران خان کے گھر کے قریب آپ پہنچ چکے تھے، پولیس نے آپ کو واپس کیا اور آپ کا مطالبہ تھا کہ جتنے بھی گرفتار کارکن کی ہیں ان کو چھوڑیں، اور جبکہ KPK کے DI خان کے 6 کارکن تھے، میاں والی کے باقی کارکنوں کو 3 MPO کے تحت 16 MPO کے تحت بند کیا گیا ہے، جبکہ وعدہ کیا تھا لیکن وہ گرفتار کیا گیا۔ کیا کہیں گے یہ مس کمٹمنٹ کی؟ اس میں ادھر جو ہمارے سامنے جن کارکنان کو پکڑا تھا ان کو ہم چھڑوا کے گئے، لیکن ابھی اگر DI خان سے ہمارے ساتھ آ رہے تھے گل ملوک لوگ ہمارے یوتھ کے، ہمارے ساتھ بڑے پرانے تگڑے ورکر ہیں ہمارے، تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کو بھی اریسٹ کیا ہے، یا وہ جو ہمیں ریسیو کرنے آ رہے راستے میں ان کو بھی پکڑا، تو کچھ لوگوں کا ہمیں پتہ نہیں چلنا۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ضرور وہاں پہ اس معاملے کے اوپر بھی ریئیکٹ کرتے، لیکن جن کو ادھر ہمارے سامنے پکڑا تھا ان سب کو چھڑوا کے ہم آئے تھے۔ اور باقی تحریک ہے، اس میں قربانیاں آئیں گی، اس میں جیل بھی ہے۔ دیکھیے ان جیلوں سے مقصد کیا ہے؟ ڈرانا، دمکانا۔ تحریک انصاف نہ کہ کارکن نہ آپ ڈرتے ہیں نہ دبتے ہیں۔ آپ نے کتنا لوگوں کو جیلوں میں ڈالا؟ 9 مئی سے یہ جیلوں کا سلسلہ شروع ہوا، 3 سال گزر گئے، 3.5۔ تو کیا لوگ ڈر گئے؟ کیا لوگ نہیں نکل رہے؟ ابھی بھی یہ کھڑے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کارکن، ان کو یہاں سے روزانہ پکڑتے ہیں، ہمارے سامنے پکڑتے ہیں، ہمیں ڈنڈے مارتے ہیں، ہمیں گھسیٹتے ہیں، عمران خان صاحب کی بہنوں کو روڈ کے اوپر گھسیٹتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے قوم نہیں ڈرنے والی، اور جو فیصلہ ساز ہیں ان کو اس بات کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ جس ہائیبرڈ نظام کی آپ نے بات کی ہے وہ ہائیبرڈ نظام آپ لوگ لے کے آئے ہیں، یہ ہائیبرڈ نظام نہیں تھا۔ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم منتخب کیا، پنجاب سے ہمارا چیف منسٹر آنا تھا، سندھ بلوچستان میں ہمارے تحریک انصاف کے چیف منسٹر آنے تھے، لیکن آپ نے فارم 47 کے ذریعے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈلوایا اور 5 سال تک ان کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، اور اب جا کے ہائیبرڈ کے آپ رونا دونا دے رہے ہیں۔ تو پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ اس ہائیبرڈ نظام کو مسلط کرنے والے کون تھے، کس نے سہولت کاری کی، کس نے فارم 47 میں جتوایا جعلی لوگوں کو، کس نے جعلی وزیر اعظم کو مسلط کیا، کس نے جعلی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کو مسلط کیا۔ تو ان سب چیزوں کا آپ پتہ ہے، تو ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ اس تحریک سے پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ تحریک اپ اینڈ ڈاؤن آتی ہے، کبھی ہم کمزور پڑتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمیں مارتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، کوشش آپ کی کہ آپ ہمیں کمزور کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی، کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ آخری سوال، KPK میں آپ نے 5 تاریخ کو جو پروگرام کیا، KPK نے خان کی موجودگی میں جس طرح جلسے ہوتے تھے اس سے بھی بڑا جلسہ لوگوں نے کیا، پنجاب کے اندر بھی لاہور میں جس طرح سے لوگ نکلے، KPK تو ساتھ ہے ہی ہے، پنجاب کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور پنجاب کے لیے کیا پیغام ہے؟ پنجاب ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ، ہم نے پورا پلان کیا ہوا ہے، آ رہے ہیں ہم پنجاب آ رہے ہیں بہت جلد، اور پنجاب کے روڈوں کے اوپر آپ کو ہم نظر آئیں گے۔ ہم نے اپنے پنجاب کے ان تمام کارکنان اور پنجاب کے عوام کا ہم نے حوصلہ بننا ہے جن کو یہ آئے روز کبھی ان کے اوپر ڈنڈے برساتے ہیں، کبھی چادر اور چار دیواریاں کی پامالی کرتے ہیں، کبھی وہاں پہ پنجاب میں ہماری خواتین کارکنان کو روڈ کے اوپر گھسیٹتے ہیں۔ انہوں نے جو ظلم اور جو جبر کے پہاڑ کھڑے کیے پنجاب کے اندر، پنجابی جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے عشق کرتے ہیں اور ہم بھی عمران خان صاحب کے عاشق ہیں، تو انشاءاللہ ہم پنجاب بہت جلد پنجاب کے روڈوں کے اوپر پنجاب کے عوام کے درمیان ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون ان کو پھر ہاتھ لگاتا ہے۔ جی ناظرین، بڑی خبر ہے، خان صاحب کی صحت ہے، عمران خان صاحب کا علاج ہے اور خان صاحب کی رہائی ہے۔ دیکھیں اسیران جمہوریت کو جس طریقے سے جو ہے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، جس طرح سے خان صاحب کو جو ہے وہ بالکل، آپ دیکھیں کتنے مہینوں سے عمران خان کو اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے لائرز سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، عمران خان کو اپنی لیڈرشپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک انسان وہ اعصابی طور پر بہت مضبوط انسان ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک انسان ہے اور جن کی ایج 74 سال ہے، اور میرے خیال میں کہ یہ ان کو سوچنا چاہیے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہوا ہے، جنہوں نے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے نا،
تو اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا، اور اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور جو عمران خان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جہاں تک 27 ستمبر کی کال کی بات ہے یا کسی اور کال کی، دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، وی آر ناٹ ملیٹنٹس، ہم ملیٹنٹس نہیں ہیں، ہم اسلحہ نہیں اٹھاتے، ہمارے پاس کوئی ایسا وہ نہیں ہے سامان کہ جس کے سے جو ہے نا ہم کوئی دھاوا بول دیں یا کچھ کر دیں۔ ہم اس ملک کے، اس شہر کے پرامن شہری ہیں، اور ہم جو ہمارا حق ہے، جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہم ریلیز کر سکتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اے پاکستانی شہری، تو میرے خیال میں اس سے ہمیں روکنا نہیں چاہیے ان کو۔ اور بالکل ہمارا ہر دھرنا، ہر ریلی، ہر جلسہ، سب ہر پروٹیسٹ ہمارا بہت پرامن ہوتا ہے۔ اڈیالہ میں ہم آتے ہیں، ہر منگل آتے ہیں، آپ لوگ پچھلے 2 سال سے آ رہے ہیں، مجھے بتا دیجئے کہ یہاں پہ کبھی آپ نے ہمارے ہاتھوں میں کوئی ڈنڈا سوٹا دیکھا ہو یا ہمیں کسی کو مارتے ہوئے دیکھا ہو یا کچھ کرتے؟ دیکھیں یہ سب ہمارے اپنے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہیں، اسی لیے ہم ان سب سے درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اس ملک کو گلستان کی طرح کھلا رہنے دیں، اس ملک کو مت وہ قبرستان بنائیں کہ جہاں پر آپ ایک دوسرے کو شاید ڈھونڈتے رہیں اور آپ کو کوئی ملے نہ کہ جو آپ کی پرستائی کر سکے۔ تو میم پہلے عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ چل رہا تھا، پھر اب بلڈ پریشر کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس بارے میں، تو کیا اب کال کے ساتھ پلس کوئی میسیج ایسا نہیں ہونا چاہیے تاکہ ان کی صحت کا علاج جو ہے وہ جلد از جلد ہو سکے، کیونکہ 27 ستمبر اور تب تک صحت کا معاملہ جو ہے وہ مزید بگڑتا جا رہا ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، ہم نے بارہا یہ بات کہی ہے، ہم بارہا یہ گزارش کر رہے ہیں، ہم بارہا یہ گزارش کر رہے ہیں، کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم ایز سٹیزنز آف پاکستان ہم یہ گزارش کرتے ہیں اپنے ان مقتدرہ حلقوں سے کہ برائے مہربانی عمران خان صاحب کی، ان کے ساتھ جو ان کی کنڈیشن ہے اس پر ان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بیکاز عمران خان اس قوم کا لیڈر ہے، اس ملک کا لیڈر ہے، اس لیڈر نے بہت قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے اور بہت کچھ پاکستان کے لیے کیا ہے اس شخص نے، تو میرے خیال میں اس شخص نے جو کینسر ہاسپٹل ہی آپ کو بنا دیے نا، اس شخص نے جو نمل یونیورسٹی آپ کو بنا دی ہے، اس شخص نے جو القادر یونیورسٹی بنا دی ہے، اس شخص نے جو قوم کے لیے احساس پروگرام بھی بنا دیا تھا نا، میرے خیال میں وہ اس قوم کا وہ اثاثہ ہے، اس ملک کا وہ اثاثہ ہے کہ جس کو کھونے کی نہ آپ سخت رکھتے ہیں نہ ہم رکھتے ہیں، تو اس لیے عمران خان کا علاج کرایا جائے، اور عمران خان کا علاج اگر آپ نہیں کراتے، اگر آپ عمران خان کو اسی قید تنہائی میں رکھتے ہیں، اسی کنڈیشن میں رکھتے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیے پروٹیسٹ کرنے کا حق ہمارا ہے، ہم کریں گے، بالکل کریں گے، ہم آواز بلند کریں گے عمران خان کے لیے، کیونکہ ہمارا لیڈر عمران خان ہی ہے، اور ہم نے پاکستان کو اگر خوبصورت دیکھا ہے، اگر ہم نے پاکستان کا ایک روشن مستقبل سوچا ہے نا، تو وہ ہمارے لیڈر نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں پر ہماری جڑیں ہیں، جس ملک کے لیے ہمیں جینا بھی ہے، ہمیں مرنا بھی ہے، اس کے لیے ہر قربانی دینی ہے، تو یہ میرے لیڈر نے مجھے سکھایا ہے، تو اس لیے عمران خان کا علاج، عمران خان کی رہائی وہ بہت ضروری ہے۔ پشاور جلسہ میں میڈم ڈی چوک کے نعرے لگ رہے تھے اور آج آپ نے جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے، لگتا ہے آپ نے تو تیاریاں شروع کر دی ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں جیکٹ اکثر پہنتی ہوں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جی۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈی چوک کی بات ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر چوک ڈی چوک ہے، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ کہ پرٹیکولر وہ ڈی چوک ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے، نو، جب احتجاج ہوگا وہ پورے ملک میں ہوگا تو وہ ہر چوک جو ہے نا وہ ڈی چوک بنے گا، چاہے وہ کوئی بھی چوک ہو، تو ڈی چوک کو تو ویسے ہی اتنا وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ڈرونا خواب بنا دیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، ایک ایسی ڈرونی جگہ بنا دی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈی چوک ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو معذرت کے ساتھ یہ ملک ہمارا ہے، اس کا ہر چوک، اس کی ہر سڑک، اس کی ہر گلی، اس کا ہر کوچہ، اس کا ہر بازار، اس کا ہر گھر ہمارا ہے، ہم سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے، اور ہم جہاں چاہیں جس وقت چاہیں ہم جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہمیں یہاں پر کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم جہاں مرضی ہے جائیں، جہاں مرضی ہے احتجاج کریں، ہمارا حق ہے، یہ کوئی آئین، کوئی قانون جو ہے وہ اس چیز سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتا، سو پروٹیسٹ ہمارا حق ہے۔ تھینک یو۔ لوگ 5 اگست کو نکلے تھے، آپ نے سرگودا میں دیکھا، لاہور میں دیکھا، مختلف ڈسٹرکٹ میں دیکھا، پنڈی میں دیکھا، اور ظاہری بات ہے حسینہ واجد کی حکومت ہے، ایک ظلم ہے، جبر ہے، 3-4 سال سے جاری ہے،
तो वो जो एक शिद्दत है उसमें कमी, उस तशद्दुद की वजह से, पर्चों की वजह से, खौफ और हरासा फैलाने की वजह से, जिन मुकदमात में लोगों को इम्प्लीकेट करने की वजह से वो है। लेकिन उसके बावजूद अगर आज भी इलेक्शन कराएं तो आप देखिएगा कि नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन क्या किसी और एक छोटे कारकुन के सामने खड़े कर दें तो 70-80 हज़ार की लीड से हारेंगे, क्योंकि लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। जहाँ हमारी हुकूमत है वहाँ फ्री एंड फेयर माहौल है, वहाँ आप देखिए कि कैसे लाखों की तादाद के अंदर लोग निकलते हैं, जलसा भी होता है। आज भी फ्री माहौल दें आप, एक ज़िले के अंदर दे दें, एक तहसील के अंदर दे दें, एक चौराहे के अंदर दे दें, तो आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह इमरान खान के दीवाने जो हैं वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और किस तादाद के अंदर निकलते हैं। साहब, आज एक रावलपिंडी के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, मतलब एक पुलिस अपना आर्मी का एक नौजवान जो है उसको गोली लगी और एक पीटीआई का वर्कर बताया जा रहा है कि उसको पीटीआई का उसका अपना झंडा उससे बरामद हुआ है। इसको आप किस तरीके से देखें, क्या वो वर्कर पीटीआई का था? अगर था तो ये जो हुआ गलत हुआ? देखिए, बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस बात का नहीं पता कि किस तरह का वकूअ, अभी आपसे सुन रहा हूँ, ये इधर एक दो और दोस्त बात कर रहे थे क्योंकि हम तो अडयाला खड़े हैं। दूसरी ये चीज़ है, देखिए कि अगर जो है वो बंदा उसने अटैक किया है आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर, सीसीटीवी फुटेज से निकालें और तहकीकात करें कि कौन बंदा था, किधर से आया था, किसने प्लांट किया था। क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर आपने देखी है कि हर जगह पर, जैसे 9 मई को हमारे खिलाफ किया गया, जैसे उससे पहले किया गया, या अभी कहीं ना कहीं आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे टीएलपी के खिलाफ किया गया, जैसे कश्मीर में किया जा रहा है कि यहाँ दहशतगर्द वाले, और खुद ही कहते हैं जी 99%, कभी कहते हैं सारे दहशतगर्द हैं, कभी कहते हैं 99% हैं, बस 1% जो लोग हैं वो उकसार हैं। तो एक बयानिया बना लीजिए कि पाकिस्तानी अवाम वो दहशतगर्द है और आप मुहिब वतन पाकिस्तानी। बात यह है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, कौन बंदा था, कैसे आया, किस तरह से आया। और ये कह देना कि उसने हमला कर दिया तो पीटीआई ने उसके पीछे जो है उसको प्लांट किया, पीटीआई एक बंदे के जरिए इतनी लाखों जिसकी सपोर्टर अवाम लोग हों, तो एक बंदे को हमने भेजना था कि आप जाकर अटैक कर दें। ऐसी कैसे मुमकिन है? ये एक हमें मतलब एक शोशा है जो छोड़ा जा रहा है कि पीटीआई ने शायद को प्लांट करके भेजा था, जिस बिल्कुल इस चीज़ की हकीकत नहीं है, आपको नजर आएगी। ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट के दरमियान इस वक्त कशीदगी बढ़ती जा रही है। कुछ पता ये चल रहा है कि हुकूमत जो है उन्होंने अपनी लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी हैं कि अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद आती है तो क्या पीटीआई से अगर पीपल पार्टी बैठती है, बात करती है, तो क्या कोई हुकूमत बनाने की चांसेस है? देखिए, हुकूमत बनाने के हवाले से अगर बात होती है तो सिंपल बात तो ये है कि इनके पास अगर पीपल्स पार्टी नहीं होती तब भी सुना है कि तादाद इनका नंबर जो है मुख्तलिफ तरीकों से ये पूरा करेंगे। तो अगर ये फिर भी पूरा करेंगे तो हम तो चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पिछला मैंडेट वापस हो, या नया इलेक्शन अगर कराना है तो 2-4 महीनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऐसा तैनात करके कराया जाए। बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल रब्ता किया और वो चाहते हैं कि हमसे गुफ्तगू की जाए, और हमें ये भी कहा गया कि आप अपनी तरफ से एतमाद लेकर आएँ और हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पीटीआई की जो क़यादत है उस पर रिस्पॉन्स करेगी कि पार्टी पॉलिसी क्या है, और उस हवाले से अगर वो समझते हैं कि ये वाकई सीरियस हैं और जमहूरियत के लिए चाहते हैं, इक़्तिदार से खुद निकलना चाहते हैं और सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा देते हैं, गवर्नर से इस्तीफ़ा देते हैं, मखसूस नशस्तें छोड़ते हैं और हकीकी मायनों में मैदान में आते हैं और जमहूरियत के लिए अलम बुलंद करते हैं, तो फिर उस हिसाब से फैसला होगा। अदरवाइज ऐसे तो नहीं है कि वो बात करते हैं कि आप बस आ जाएं तो हम दौड़े दौड़े चले जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। जिन्हें नईम पंजोथा